جسٹس ریٹائر شائق عثمانی کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شائق عثمانی اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شائق عثمانی صاحب، گزشتہ 5 سالوں کے دوران کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں پاکستان کے سکور میں اضافہ ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہ کرپشن کا تعلق ہے، یہ تو گورننس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر آپ کے ملک میں گورننس صحیح ہے تو اس کے لحاظ سے کرپشن بھی کم ہوتی ہے۔ میرٹ پہ کام ہونے چاہیے، اور جو آپ کے گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ اپنا کام صحیح کریں اور برائبری وغیرہ سے دور رہیں۔ تو یہ سب چیزیں تو ہمارے ملک کے اندر نہیں ہوتی، اور ایک قسم کا ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی ہیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، اور صرف ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ 2-3 آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں تو شاید اس سے کرپشن چینج ہو جائے۔ اس سے کرپشن نہیں بدلتی۔ کرپشن ختم ہوتی ہے اگر آپ پورا اپنا مائنڈ سیٹ اور اپنا سسٹم چینج کریں، اور پروسیجرز، اپنے پروسیجرل رولز وغیرہ جو بناتے ہیں آپ، حکومت جب پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتی ہے، وہ پروسیجرل رولز جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ کوئی اس میں غلطی کر سکے۔ تو یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک تو چینج نہیں ہو سکے گا، اور یہ ایسے ہی حال رہے گا، اور ہم جس طرح سے باٹم پہ ہیں تقریباً لسٹ کے، ہمارا نمبر 28 ہے، باٹم پہ ہیں، اسی طرح رہیں گے ہم۔ اب ڈنمارک کو دیکھ لیں آپ، چھوٹا سا ملک ہے لیکن دیکھیے وہ ٹاپ پر ہے بالکل۔ اچھا، گزشتہ حکومت تو اپنا سارا بیانیہ کرپشن کے خلاف لے کر آئی تھی، کیا عمران خان کی حکومت نے کرپشن کے خلاف اقدامات کیے، اور وہ اقدامات کتنے مؤثر رہے؟ دیکھیے، جو اقدامات پچھلی حکومت نے کیے تھے وہ اقدامات تھے، ان کا جو مین ایم تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی فلسفی یہ تھی کہ اگر ہم جو ٹاپ کے لوگ ہیں جو کرپشن میں انوالو ہیں، سیاسی لوگ، دوسرے لوگ، ان کو اگر ہم سزا دیں، اکاؤنٹیبلٹی کریں تو اس سے کرپشن ختم ہوگی۔ لیکن کرپشن جو ہے وہ ٹھیک ہے بڑے لیول پر ختم ہو جائے، لیکن بڑے لیول پہ کرپشن تو ساری دنیا میں ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہر جگہ ہوتی ہے۔ لیکن جو جس سے کہ پبلک کنسرنڈ ہے وہ چھوٹے لیول پہ کرپشن ہے، جہاں پہ پبلک کی ڈیلنگز ہوتی ہیں گورنمنٹ آفیشل سے، جہاں پہ پبلک کو نقصان پہنچتا ہے، مصیبتیں پڑتی ہیں، ان کو پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اس لیول پر جو میرے خیال میں پچھلی حکومت نے یا اس سے پہلے کسی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا، نہ ابھی پریزنٹ حکومت کوئی کام کر رہی ہے۔ اور جس سے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ مثلا آپ دیکھیں، یہ پاسپورٹ جو ہوتا ہے، آپ کو یاد ہوگا، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ ایک زمانے میں پاسپورٹ بنانا بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا، سفارش کریں، پیسے دیں، سب کچھ کریں۔ لیکن پھر رولز بنائے گورنمنٹ نے، وہ پروسیجرل رولز، کہ اتنے پیسے آپ دیں تو آپ کو ارجنٹ ملے گا، اتنے پیسے دیں تو آپ کو 2 مہینے مل جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر نہیں ملے گا تو جو آفیسر کنسرنڈ ہے اس کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد اب دیکھیے پاسپورٹ بنانا کتنا آسان ہو گیا۔ تو یہ چیزیں صرف یہ ہیں کہ جو گورنمنٹ آفیسرز پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، ان کا ایک تو ان کا جو مارل سٹینڈرڈ امپروو ہونے چاہیے، اور ان کو سزا کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر وہ کام اپنا صحیح نہیں کریں گے تو ان کو مصیبت پڑے گی۔ تو اس طریقے سے کامن پبلک کو جو کرپشن سے پرابلمز ہوتے ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے۔ تو موجودہ حکومت اپنی پالیسیز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر کر سکتی ہے؟ جی یقیناً، یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، میں سنگاپور کی مثال لے لیں۔ سنگاپور چائنیز شہر ملک تھا، اور اس میں اتنی کرپشن تھی اور بےایمانی تھی اور ہر قسم کی گند غلاظت تھی، لیکن جب لی کوان یو بنا وہاں کا پرائم منسٹر، اس نے جس طرح سے رولز، پروسیجرز، گورنمنٹ کے کام جو ہیں وہ صحیح کرانے شروع کیے، 10 سال کے اندر اندر وہ ملک جو ہے وہ 3rd ورلڈ سے 1st ورلڈ میں چلا گیا۔ تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کمپیٹنس ہونی چاہیے، آپ کا ہمت ہونی چاہیے، اور آپ خود بھی انکرپٹیبل ہوں۔ بہت شکریہ جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب، جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے۔